مثلہم، ان کی مثال۔ اب یہاں پر جو مثال بیان کی جا رہی ہے، قرآنی مثال آپ کے سامنے منافقین کی مثال ہے۔ فرمایا مثلہم، ان کی مثال، مطلب منافقین کی۔ منافق کی پکی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اگر کوئی معاہدہ کر لے تو اس کو توڑ دے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا تو پھر وہ گالیاں نکالے گا، فسق و فجور کرے گا۔ تو یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور یعنی ایسے لوگوں کی مثال جو حق کو جاننے کے باوجود باطل کو ترجیح دیتے ہیں، نور آنے کے باوجود اندھیروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ہر طرف روشنی ہو گئی، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ پاک نے ان کا نور بجھا دیا۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، ان کے ضمیر سے، جو یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم برا کر رہے ہیں، ایمان بھی لا چکے، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، پتہ ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، بالکل واضح پتہ، لیکن توبہ نہیں کرتے۔ پتہ ہے ہم غلط طریقے پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ صحیح سمت روشنی کی جانب نہیں آتے، توبہ کی جانب نہیں آتے، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کے لیے نہیں اہتمام کرتے۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ لا یبصرون کی بات سے کہ انہیں نظر کچھ نہیں آتا، انہیں حق کی طرف جانے کے راستے نظر نہیں آتے، دل نہیں کرتا تلاوت کرنے کا، دل نہیں کرتا اچھی باتوں کی طرف آنے کا۔ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں اس کی جیسے وضاحت کروں گا تو بالکل واضح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بلوچستان کی طرف جانا ہوتا ہے، اور جناب والا رات کو جب ہم سفر کرتے ہیں، اور ایک تصور میں نے ایک دن جمایا، رات کو سفر کر رہے تھے، اس وقت میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اکیلا ہوں، یہاں سفر کر رہا ہوں گاڑی پر، میری اس کار کو کوئی چھین لے اور بالکل اکیلے میں اندھیرے میں رہ جاؤں، اور آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہوتی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں اگر آبادی تک پہنچنے کی کوشش کروں تو چلتے چلتے مر جاؤں گا میں۔ یہ اس طرح کی مطلب، اب اسی سچویشن میں بالکل آدمی بالکل اکیلا ہو، اس کے ساتھ کوئی ساتھی بھی نہ ہو، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، اور پھر بھیڑیوں کا خوف، جنگلی جانوروں کا خوف ساتھ ہو۔ اب اسی عالم میں پریشانی ہی پریشانی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کوئی آدمی آئے خیر خواہ، وہ مجھے اپنے گھر لے جائے، اور وہاں روشنی کا اہتمام ہو، اور وہاں تمام طرح کی سہولیات موجود ہوں، وہ میری عزت کرے اور مجھے سہولیات دے، اپنے گھر میں روکے۔ اس کے بعد ایک گھر تھا، وہ اپنے بڑے کمرے میں درمیان میں وہ پردے لگا دے اور کہے کہ ان پردوں کی طرف نہیں جانا، یہاں مستورات ہیں، خواتین ہیں گھر کی۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اب اسی انداز میں، اسی وقت میں اگر میں ایسی بیہودہ باتیں کرنا شروع کر دوں، گانا شروع کر دوں، میں ان سے جو وعدے کیے تھے میں نے ان کو توڑنا شروع کر دوں، جو پردے تھے وہ ہٹانے شروع کر دوں، میں جھانکنا شروع کر دوں اس کے اندر سے، بتاؤ میں اس قابل ہوں کہ مجھے اس کمرے میں، اس گھر میں رہنے دیا جائے؟ آپ خود بتاؤ، کیا اس قابل ہوں میں؟ آپ سب کہیں گے کوئی یہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ غدر کر رہے ہیں، آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اور اسی عالم میں اگر اس کا مالک آئے، مجھے وہاں سے بھگا دے، روشنی بجھا دے اور مجھے نکال دے، اور پھر میرے آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا، کہ پھر وہی اندھیروں میں چلا جاؤں گا، تو میری بے وقوفی کی انتہا نہیں ہوگی اگر میں ایسا کروں تو۔
नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमें ये दुनिया अता फरमाई, ये ज़मीन अता फरमाई, आसमान हमारे फायदे के लिए बनाया, बारिशें उतारता है, तरह तरह की नियाम, खाने पीने, घर रहने के लिए अता किए। अब इसमें रहते हुए हम उसकी नाफरमानी करें और तौबा ना करें, इबादत की तरफ ना आए, वादा खिलाफी करें, झूठ बोलें, उसकी हदें तोड़ें, तो फिर अल्लाह पाक नाराज हो जाए। तो जिनसे नाराज हो जाता है उनकी मिसाल यहाँ बयान फरमाता है मासालोहुम, उनकी मिसाल जो हदें तोड़ते हैं, जो मुनाफिकत करते हैं, झूठ बोलते हैं, कमासलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारा, जिसने रोशनी का एहतमाम किया, फलम्मा अदात मा हौलहु, इर्द गिर्द रोशन हो गया, लेकिन फिर उसने ऐसे गंदे करतूत किए, उसने ऐसे अंदाज अपनाए कि जिससे अल्लाह पाक नाराज हो, मालिक हकीकी, खालिक हकीकी नाराज हो, ऐसे काम किए उसने। तो ज़ाहबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह पाक उनका नूर बुझा दे, उसकी सहूलियात खत्म कर दे, उस पे जो नेमतें उसने की थी वो खत्म कर दे। ज़ाहबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह पाक नूर बुझा दे, मार्फत का नूर, ईमान का नूर बुझ जाए तो कहाँ जाएंगे। ज़ाहबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, अंधेरों में छोड़ दे, अब कुछ नजर ना है। सुम्मुम बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन, ये उन्हीं की बात है जो हक से रूगर्दानी करते हैं। इनका कसूर क्या है कि ये हक से रूगर्दानी करते थे। ये बहरे बनते थे, गुंगे बनते थे, अंधे, उम्युन, अंधे हैं, ला यरजिऊन, लौटते नहीं है अपने रब की तरफ, रुजू नहीं करते, तौबा नहीं करते। माह रमजान मुबारक की आज 8 तारीख है और मैं देख रहा हूँ मस्जिद की तादाद बहुत कम है। मस्जिदों में जाके देखें, अब माह रमजान मुबारक में भी जो रुजू नहीं किया जा रहा, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि नहीं है। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये कुरानी मिसालें का ये सिलसिला है, हमें इस पे गौर करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। अल्लाह पाक ने बहुत सी नेमतें हमें दी हैं, बहुत सारी अताएं की हैं, उसने बहुत हम पे इनायतें की हैं। अगर इनकी हम कदरदानी नहीं करेंगे, अगर हम इनसे रूगर्दानी करेंगे, अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन का अजाब नाजिल हो जाए तो हम कहीं के रहेंगे। नाज़रीन, कब्र में कौन काम आएगा, अंधेरे ही अंधेरा होगा। हमारे अमाल काम आएंगे, अच्छे अमाल होंगे, तिलावत कलाम पाक करेंगे। तो माह रमजान मुबारक का वास्ता खुदारा अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें अल्लाह पाक की तरफ। अल्लाह पाक हम सब पे रहमतों का साया फरमाए।